ہمیں تو خدا کی قسم لگتا ہے حکومت کے کام ہی نہیں ہے۔ صحیح کاشتکار کے حالات کیا وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو کپڑے خرید کے دے سکتا ہے؟ کیا اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں منسوخ نہیں کی؟ 29 لاکھ ٹن حکومت کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کی گندم کی پیداوار میں کمی آئی ہے، 15% آپ کی مکئی کی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ پچھلے سال آپ کے آم کی پیداوار میں 15% کمی آئی ہے، گنوں کی پیداوار میں 50% کمی آئی ہے، چاول کی پیداوار میں 15% کمی آئی ہے۔ اگر ہمیں 2 سال پہلے گندم کے پیسے ملے تو ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25۔ اگر پچھلے سال گندم کے پیسے نہیں ملے تو گروتھ آگے 0.56 تھے۔ میرے قسمتوں پہ ڈیٹ کی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 کی اور مجھے ملتی ہے 13000 کی۔ کہا تھا کہ کسان جو کنگال ہے پھر بھی اس میں سال ہے، مکر و ریا کا جال ہے، وعدہ کے بڑے ڈھال ہے، رحمت میں جب بھی حال ہے، منظر تو بے نشان، کچھ بول بھی لے کارواں ہو رہے محکمہ، اب ہم محکمہ ہو چکے ہیں۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، آج پاکستان میں زراعت ٹوٹل زبوحالی کا شکار ہے۔ وفاقی بجٹ پیش ہوا، صوبائی بجٹ پیش ہوا، کسان کے لیے ایک لفظ نہیں تھا سوائے لارے لپے پیکیج۔ ہمیں پیکیج وغیرہ نہیں چاہیے۔ ہم حکومت سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے فوڈ سیکورٹی کا سوچو۔ اس فوڈ سیکورٹی کا ضامن یہ کسان ہے۔ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکوئل ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ آپ کی نیشنل سیکورٹی میں 2 ہی سیکورٹی، ایک بارڈر سیکورٹی اور ایک فوڈ سیکورٹی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 میں فوڈ سیکورٹی ہے، نمبر 2 میں بارڈر سیکورٹی ہے۔ ہم بچپن میں پڑھتے ہیں کہ جیسے گھر کھانے اور قبضے بھی سے ہونے۔ حکومت نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، میں کہتا ہوں حکومت ریاست وہاں ہوتی ہے، لیکن یہ ماں سوتیلی ماں بن چکی ہے کاشتکار کے ساتھ۔ اگر کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت ہی نہ ملے، میں بار بار یہاں اس پریس کلب کے آگے گزارش کر چکا ہوں کہ حکومت اپنا وضاحتی بیان جاری کر دے کہ کاشتکار کو نفع ہوا یا نقصان ہوا ہے۔ اگر حکومت یہ آ کے کہہ دے کہ کاشتکار منافع میں ہے، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں کے نہ چیخوں گا، نہ پکاروں گا، نہ پریس کانفرنس کروں گا۔ کیوں نہیں حکومت آ کے اپنی عوام کو بتاتی کہ کاشتکار سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب یہ ہمارا کاروبار نہ باعزت رہا ہے، نہ منافع بخش رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں زراعت پہ زبوحالی کا شکار ہے۔ نہ کاشتکار کے گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں۔ نہ ہی آج کاشتکار اپنی آنے والی نسلوں میں خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے تمام بیسک فصلوں میں نہ تو وہ پیداوار ملی، اس میں بہت ساری کمی آئی، آپ کے سامنے رہا۔ جو حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کہ حکومت کے مطابق 34% کمی آئی ایک سال میں کپاس کی، حالانکہ وہ کمی 34% نہیں ہے، وہ کمی تقریباً 65% ہے۔ 2014 میں ہماری 1 کروڑ 44 لاکھ بیل تھی، 92 میں ہماری 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی، اب ہماری صرف 52 لاکھ بیل۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان ٹوٹل امپورٹ پہ دارومدار کر رہا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ آپ کی ایکسپورٹ میں کیا کمی آئی ہے، آپ کی پیداوار میں کیا کمی آئی ہے۔ پیداوار میں آپ کی 29 لاکھ ٹن، حکومت کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، آپ کی گندم کی پیداوار میں کمی آئی ہے، 15% آپ کی مکئی کی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ پچھلے سال آپ کے آم کی پیداوار میں 15% کمی آئی ہے، گنوں کی پیداوار میں 50% کمی آئی ہے، چاول کی پیداوار میں 15% کمی آئی ہے۔ تو اوور آل آپ کتنے مائنس؟ میری بات میں ڈر کے کہتا ہوں 10% مائنس میں ہے، -10 میں ہے اس وقت۔ پھر ایکسپورٹ کو لے کے کہ ایکسپورٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ ایکسپورٹ میں آپ کو گورنمنٹ کے ایگزیکٹ فگر بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاول کو لیں تو 15% ہمارے چاول کی ایکسپورٹ سے، اور آم میں پچھلے سال کوئی 18% کمی آئی ہے، اور اس سال آم کی فصل ہی نہیں ہے۔ اس سال ہمارے جو آم کی فصل ہے وہ 75% ڈیمیج ہو چکی ہے اس وقت۔
کیونکہ کاشتکار کے پاس خرچ نہیں ہے، کاشتکار پیسہ خرچ نہیں کر سکتا. ہماری میں بار بار یہاں کے کہتا ہوں کہ ہماری تمام فصلوں پہ جو ریجن ہے وہ گندم ہے. اگر گندم کے پیسے آئیں گے تو کاشتکار اگلی فصلوں پہ خرچ کرے گا. اگر ہمیں 2 سال پہلے گندم کے پیسے ملے تو ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.2 پائی. اگر پچھلے سال گندم کے پیسے نہیں ملے تو گروتھ آگے 0.56 ملے. اور یہ گروتھ کیا؟ یہ ایگریکلچر کی نہیں ہے، یہ لائف اسٹاک کی وجہ سے ایگریکلچر کی -10 میں ہے. کوئی انکوائری ہوئی، کوئی سیریس میٹنگ ہوئی، کہیں پہ کاشتکاروں کو بلایا گیا؟ ہمیں تو خدا کی قسم لگتا ہے حکومت کے کان ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کس کی سنیں گے؟ میں ان سے کہتا ہوں کاشتکار کو کہتے خدا ہے، اللہ کا دیا اور اس کے زمین کا سیدھا چیز کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اگر اس کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی تو پھر آپ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک کاشتکاروں کی آواز آپ تک نہیں پہنچی. اور دیکھو کہ صحیح کاشتکاروں کے حالات کیا وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو کپڑے خرید کے دے سکتا ہے؟ کیا اس نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ نہیں کی؟ اگر اس حالات میں بھی اس کی بات نہ سنی جائے تو کیا وہ کہنے پہ حق پہ جانے ہوگا کہ میں پاکستان، مجھے پاکستانی تسلیم نہیں کیا گیا؟ ہم ایک ترانہ سنتے آئے ہیں، میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان ہے. وہ سننے والے میرے خیال میں سب تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں. اگر میں بھی پاکستان ہوتا تو ہماری بھی سنی جاتی. اگر ہماری پیداواری لاگت ہمیں نہیں مل رہی، ہم چیخ کے جا کے رہے کہ ہماری پیداواری لاگت نکالو، تو پوری دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جہاں پہ پرائس کمیشن نہ ہو. ہر فصل کا پرائس کمیشن نہ ہو. 2 سال پہلے نکالتے کہ کاشتکار کی ایک پاس پروڈکشن ہوگی، یہ اس کا پروفٹ ہوگا، اس ریٹ پہ وہ سیل کر گا. لیکن پاکستان میں کیا ہے؟ کوئی پرائس کمیشن نہیں ہے. پھر ایک کا حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا، دوسری طرف کو تابع کنٹرول کر دیا، آٹے کا ریٹ روٹی کا ریٹ. 8 اگست کو ایک غیر قانونی انلیگل کاشتکار کا معاشی قتل کے اوپر لیگل جاری کیا، ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ اس کا گندم کا ریٹ فکس کر دیا 2600 کے 2700 روپے تک. 2800 روپے کے اوپر اس نیوے کودا کے اوپر پرچے درج ہوئے باور نگر ضلع میں. ہم کاشتکار کیا کریں؟ پھر اگر ہم ٹریکٹر خریدے اس کے اوپر جی ایس ٹی ہے، زرعی اناج خریدے اس کے اوپر جو 18% جی ایس ٹی ہے. اگر ہم باہر سے امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے. ڈیوٹی لگی ہوئی اس کو 35% اس کے اوپر. ہماری مکی آئی ریٹ 34-35 روپے تھا، چیسٹر ہارویسٹنگ شروع ہوئی ریٹ 2200 روپے کے اوپر آ گیا. کیا فیڈ کا ریٹ کم ہوا؟ یا کسی چیز کا ریٹ کم ہوا بازار میں؟ تو کاشتکار کے ساتھ ظلم کیا ہے. کیا دنیا پاگل ہے جو ہر فصل کا ریٹ نکالتے ہیں، ہر فصل کا کاسٹ آف پروڈکشن نکالتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن کا دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ مجھے یوریا ملتی ہے 4300 روپے میں، میرے دشمن ملک میں 268 روپے دیا 29 میں، اس کی قیمت پاکستان میں 884 روپے ملتی ہے. میرے دشمن ملک میں ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 کی اور مجھے ملتی ہے 13000 کی. ابھی ڈیزل کا ریٹ بھی بڑھا دیا، پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھا دیا، بجلی کا ریٹ بڑھا دیا. ہم کاشتکار کہاں جائیں؟ کیا ہمارا اس ملک میں رہنے کا نہیں سکتی؟ کیا ہمارے بچوں کا نہیں آپ نہیں ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکے، اچھے کپڑے پہن سکے، اچھا کھانا کھا سکے، اپنا علاج کروا سکے؟ ایک ماں جس کے گھر جوان بیٹی بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ گیلے کر سکے، اس میں تو آپ نے سکت نہیں چھوڑی. یہ کون سا بیسک انکم سپورٹ پروگرام؟ دنیا میں ایسے پروگرام ہیں بھائی آپ نے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرو، غربت نکالو. آپ تو سطح غربت سے کتنے % نیچے جا چکے ہیں؟ اور وہ جانے والے کون ہیں لوگ؟ وہ کسان ہیں، کسان کے بچے ہیں جن کے گلے جو ننگے جسم میں کمیز کی ہوتی، پاؤں میں جوتا نہیں، کھانے کے لیے بچوں کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ اگا رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے ہر چیز اگانے والا، وہ گوشت ہو، وہ دانے ہو، وہ سبزی ہو، گندم ہو، کپاس ہو، چاول ہو، فروٹ ہو،
ہر چیز اگا کے دینے والے کو پینٹو اور کمال کا لقب دیا جاتا ہے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہی دیا تھا پاکستان۔ یہ تو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، 348% کپاس کی امپورٹ بڑھ گئی ہے پاکستان میں۔ بچا کہ اگر میں پاکستانی کاشتکار اپنے ملک پیارے ملک پاکستان میں، اس کو ہم نے کلمے کے نام پہ بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر اس کا کاشتکار خود کپاس اگاتا ہے تو اس کے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے، پھل کے اوپر جی ایس ٹی ہے، بٹانے کے اوپر جی ایس ٹی ہے، اگر ہم نے 50% ٹیکس نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآنوں سے، کیا تمہیں ووٹ امریکن کاشتکار نے دیے تھے یا پاکستانی کاشتکار نے دیے تھے؟ یا پاکستانی کاشتکار کے حقوق کے لیے اس طرح ذبح مت کرو۔ یہ ذبح ہو گیا تو پھر فوڈ سیکورٹی تمہاری لسٹ پہ ہوگی، پھر دنیا سے آپ ہر چیز وہاں سے آپ امپورٹ کریں گے۔ پہلے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں 10 سے 12 بلین ڈالر کے ایگریکلچر پروڈیوس کی پاس سے امپورٹ ہے آپ کی۔ پھر اوپر سے اب آگے زرعی انکم ٹیکس۔ میں کہتا ہوں پہلے منافع بخش بناؤ، پہلے ایک پریس کانفرنس یہ بھی کرے کہ کرو کہ کاشتکار اس فصل میں اتنے روپے کما رہا ہے، اس میں اتنے روپے کما رہا ہے، اس فصل میں اتنے روپے کما رہا ہے۔ آئے حکومت کو میں دعوت دیتا ہوں، حکومت آپ نے بتایا کہ کاشتکار نے گندم میں کیا کھویا کیا کھویا۔ ہم تو سراسر نقصان میں ہیں، اور صرف ہم نقصان میں نہیں، یہ خدا کی قسم کے پاکستان کا نقصان ہے، یہ پاکستان کی معیشت میں نقصان ہے، یہ پاکستان کی عوام میں نقصان ہے۔ آج اگر آپ رات کو کھانا کھا کے سکون سے سوتے ہیں تو اس کسان کی وجہ سے ہے، آج وہ کسان مسائل کا شکار۔ پھر کسانوں سے وعدے وہی کیے جاتے سے، وہ ایک شہر میں کہا تھا کہ کسان جو کنگال ہے پھر بھی استحصال ہے، مکر و ریا کا جال ہے، وعدہ کے بڑے ڈھال ہے، رحمت کا جب بھی حال ہے، منظر ہوں کیوں بے نشان، کچھ بول بھی لے کارواں ہو رہے بدگماں۔ اب ہم بدگماں ہو چکے ہیں، ہم کیوں نہ بدگماں ہوں کہ اگر محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ چیف سیکرٹری پنجاب ٹی وی میں آ کے جلسوں میں کھڑے ہوئے کہے اکتوبر میں کہ کاشتکار بھائیوں گندم کاشت کرو، میں تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گی، تمہارا منافع میں یقینی بناؤں گی۔ ہم نے اعتماد کیا، ہم نے گندم کاشت کی اور ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوا۔ ایک بچے نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ سے، اس کے باپ نے کہا بیٹا مجھے اس بات کا افسوس نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا۔ اس کاشتکار کا حکومت سے اعتماد اٹھ رہا ہے، یہ کاشتکار سے بڑا محتر بطر کوئی نہیں، میں ہم کے سامنے بھی دے پاؤں، کیونکہ یہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پر منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جزاد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، قبرستان بھی ادھر ہے اس کا۔ اب اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں، دونوں وفاق اور صوبے کے بجٹ میں کہیں ریسرچ کا نام آیا، کہیں بات ہوئی کہ ریسرچ کا یہ بجٹ ہے؟ ہم پچھلے 40 سال سے کہ دیکھ رہے ہیں ریسرچ کا بجٹ کیا ہے؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18۔ بڑا چیزیں کیوں ترقی کی؟ چند سالوں میں پوری دنیا میں چھا گئے زراعت میں 1.75۔ پوری دنیا میں اگر باہر سے کوئی چیز آتی ہے وہ منگواتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیوٹی لگاتے ہیں، باہر پاکستان یہاں پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، باہر پاکستان ہے۔ کیوں آج پاکستان آئی والا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، 4.5 سے 5 بلین ڈالر کا آئی والا ہے، گندا باہر سے پھوڑتا ہے۔ کیا پاکستان کے پاس زمین نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں تمام وسائل نہیں دیے؟ کراچی سے لے کے پشاور تک بدالی علاقہ ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، گوئی ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، اور چاروں موسم ہمارے پاس۔ ایک نہیں ہے تو ہم نے ایک ول نہیں ہے، ایک قوت ارادی نہیں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ورنہ ہمیں کسی چیز کی امپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قدرت نے جو کچھ سمجھ دیا کسی ملک کو نہیں دی، جو موسم ہمیں دیا کسی ملک کو نہیں دی۔ میں ایسے کاشتکار میں بہت پریشان ہوں کہ میری زمین بیمار ہو چکی ہے۔ پاکستان کی 90% زمین آرگینک میٹر 0 ہے، کوئی ہوئی نہیں کہ اس کے اوپر
कैसी बात हुई बजट में? ये सब चीज है जो जमीन की किस तरह हमें उसकी हद को रिवाइव करना है, वही बात थी इसको। दुनिया में ऐसे काम कोई नहीं होता। दुनिया में रिसर्च इदारे नहीं करते, यूनिवर्सिटियां करते हैं। पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है। जब इंडिया में लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी 60 की दहाई में, उन्होंने पता मॉडल कौन सा दिया था? जायदपुर मॉडल। वो आज फख्र महसूस करते हैं जायदपुर मॉडल है, और हमने इसका बेड़ा कर दिया कि वहां से रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली।